السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جانیں گے، جو کہ اسلام لانے میں سب سے پہلے صحابی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سب سے پہلے مانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کو سب سے پہلے ماننے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جیسے کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں، آج ہم یہ جانیں گے حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت ابو طفیل تک۔ جیسا کہ یہ سیریز ہم نے شروع کیا، جس کا پہلا ایپیسوڈ اس سے پہلے آ چکا، ڈسکرپشن میں اس کی لنک ہے، جا کے اس کو دیکھیں۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام جو قبول کیا وہ کیسے قبول کیا، کیا آپ سب سے پہلے اسلام قبول کیے یا آپ سے پہلے کون کیا، ان تمام باتوں کو ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچے۔ تمام سوشل سائٹس پر شیئر کریں تاکہ ہر ایک تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچے۔ حضرات محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ترمذی اور ابن حبان ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم میں سب سے زیادہ مستحق خلافت میں نہیں ہوں؟ کیا اسلام لانے میں مجھے اولیت حاصل نہیں؟ کیا مجھ میں یہ اوصاف نہیں ہے؟ پھر آپ نے وہ تمام اوصاف بیان فرمائے۔ ابن عساکر نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ابن ابو خزیمہ نے زید بن ارقم سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ ابن سعد نے ابی دردی اور حضرات محترم ابن سعد نے ابی اردی دوسی صحابی سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے دریافت کیا کہ سب سے پہلے کون اسلام لایا، تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق۔ اور تم نے حسان بن ثابت کے یہ شعر تم نے نہیں سنا، جس میں حضرت حسان بن ثابت نے یہ کہا کہ جب تم کسی کا رنج و علم یاد کرو تو حضرت ابو بکر کو بھی یاد کرو، وہ دنیا میں سب سے زیادہ نیک اور عادل تھے، سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سب سے زیادہ وفادار تھے اور صلح کار تھے۔ حضرات محترم، ابو نعیم نے فرات بن صائب کی زبانی لکھا ہے کہ انہوں نے سیمون بن مہرانی سے دریافت کیا کہ آپ کے نزدیک حضرت ابو بکر افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں؟ حضرات محترم، وہ لرزہ براندام ہو گئے اور ان کے ہاتھ سے عصا چھوٹ کر گر گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ مجھے گمان بھی نہ تھا کہ میں ایسے زمانے تک زندہ رہوں گا جس میں ان دونوں کے درمیان لوگ موازنہ کرنے لگیں گے، ان دونوں کے درمیان لوگ ایک دوسرے پر موازنہ کریں گے۔ وہ دونوں ہی اچھے تھے اور اسلام کے لیے ایسے تھے جیسے جسم کے لیے سر۔ پھر ان سے دریافت کیا گیا کہ حضرت ابو بکر پہلے مسلمان ہوئے تھے یا پھر حضرت علی؟ آپ نے جواب دیا کہ ابو بکر جو ہے یہ پہلے ہی اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ بحیرہ راہب کے زمانے میں ہی حضرت ابو بکر اسلام لا چکے تھے، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ایک روایت میں یہی ہے۔ بعض اصحاب کی رائے ہے کہ آپ کل صحابہ اور تابعین وغیرہم سے پہلے ہی ایمان لائے تھے، بلکہ بعض حضرات نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ آپ کی سبقت اسلام پر اجماع ہے۔ اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ امہات المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائی۔ ان سب مختلف اقوال میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ تطبیق کی صورت اس طرح ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ تطبیق و توضیح اگر دی جائے
یہ تطبیق و توضیح سب سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام الائمہ ہیں انہوں نے اس تطبیق کو سب سے پہلے پیش کیا تھا۔ حضرات محترم، اب ہم یہ جانیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و حضوری میں حضرت ابو بکر صدیق کا کیا معاملہ تھا۔ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف تک ہمیشہ سفر میں، حضر میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، بجز اس کے کہ آپ کے حکم اور اجازت سے حج کے لیے یا کسی جہاد میں آپ کی صحبت میں نہ رہ سکے، ورنہ وہ ہر حال میں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرات محترم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ و رسول کی خوشنودی اور رضا کے لیے اہل عیال کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت تک فرمائی، غار ثور میں آپ کے ساتھ رہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ غار ثور میں 2 ہی تھے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق سے کہا کہ غم نہ کرو کیونکہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اکثر غزوات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کی آپ نے، نیز آپ کی سیرت پر اور ایسے بہت سے شواہد موجود ہیں، خصوصاً جنگ حنین میں جبکہ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے، آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہے۔ آپ کی شجاعت کا بیان جداگانہ عنوان کے تحت کیا جائے گا۔ حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ یوم بدر میں فرشتوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائبان کے نیچے موجود ہیں۔ ابو یعلی حاکم اور احمد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اور حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ تم میں سے ایک کی مدد جبریل علیہ السلام کر رہے ہیں اور دوسرے کی میکائیل کر رہے ہیں۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں عبد الرحمن بن ابو بکر مشرکین کے ساتھ تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جنگ بدر میں کئی بار میری زد میں آئے لیکن میں نے آپ سے قطع نظر کی اور آپ کو قتل نہیں کیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر تم میری تلوار کے زد میں آ جاتے تو قسم خدا کی میں کبھی بھی یہ نہ دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، کیونکہ تم اسلام کے خلاف تھے، تم محمد عربی کے خلاف تھے، اور اگر محمد عربی کے کوئی خلاف ہے تو اس کی سزا صرف موت ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابو بکر کی شجاعت کا یہ حال تھا کہ حضرت ابو بکر اتنے بہادر تھے کہ البزار نے اپنی مسند میں لکھا ہے، حضرت علی نے لوگوں سے دریافت کیا کہ بتاؤ تو ذرا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ جواب دیا کہ سب سے زیادہ بہادر تو آپ ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو ہمیشہ اپنے برابر کے جوڑ سے لڑتا ہوں، پھر میں سب سے بہادر کیسے ہو جاؤں گا؟ تم یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جناب ہم کو نہیں معلوم، آپ ہی فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ بہادر اور شجاع حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ سنو میں تم کو بتاتا ہوں، جنگ بدر میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سائبان بنایا ہوا تھا۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس سائبان کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے۔ بخدا ہم میں سے کوئی بھی ابھی آگے نہیں بڑھ پایا تھا کہ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیر برہنہ ہاتھ میں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے، اور پھر کسی مشرک کو اپنے پاس آنے کی جرت، کوئی بھی مشرک ان کے پاس جانے کی جرت نہ کر سکا۔ اگر کسی نے ایسی جرت کی بھی تو آپ فوراً اس پر ٹوٹ پڑے، اور اس لیے حضرت ابو بکر ہی ہیں جو سب سے زیادہ بہادر تھے۔ حضرات محترم، حضرت علی کی دوسری شہادت بھی اس طرح کی کئی ساری موجود ہے، جس میں حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو بہت زیادہ بہادر ذکر فرمایا تھا۔ حضرت محترم، اسی طرح حضرت علی کی ایک اور شہادت ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری صاف ظاہر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نرغے میں لے لیا اور وہ آپ کو گھسیٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم ہی وہ ہو جو کہتے ہو کہ خدا ایک ہے، خدا کی قسم کسی کو
ان مشرکین سے مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوئی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور مشرکین کو مار مار کر اور دھکے دے کر ہٹاتے جاتے اور فرماتے جاتے، تم پر افسوس ہے، تم ایسے شخص کو ایذا پہنچا رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار صرف ایک اللہ ہے۔ یہ فرما کر حضرت علی نے اپنی چادر اٹھائی، چادر منہ پر رکھ کر اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے، اے لوگو بتاؤ کہ مومن آل فرعون اچھے تھے کہ ابو بکر اچھے ہیں؟ آل فرعون سے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے پیغمبر پر اس قدر جانثاری نہیں کی جتنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کی تھی۔ لوگ یہ سن کر خاموش رہے تو حضرت علی نے فرمایا، لوگوں جواب کیوں نہیں دیتے؟ خدا کی قسم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زندگی، ان کی ایک لمحہ ان کا آل فرعون کی مومن کی ہزار ساعتوں سے، ہزاروں لمحوں سے بہتر ہے اور برتر ہے، اس لیے کہ وہ لوگ اپنا ایمان ڈر کی وجہ سے چھپاتے تھے اور ابو بکر نے اپنے ایمان کا اظہار علی اعلان کیا تھا۔ یہ تھی شان حضرت ابو بکر صدیق کی۔ حضرات محترم، زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر عاص سے سوال کیا، مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ سخت ترین برائی اور گستاخی آخر کون سے کی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے بچشمے خود دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عقبہ بن ابو معیط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ نے اپنی چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈالی اور چادر حضور کی گردن میں ڈالی اور آپ کا گلا گھونٹنے لگا، گلے میں چادر ڈال کر اس کو بل دینے لگا، آپ کی گردن میں چادر ڈال کر اس کو بل دینے لگا، یہاں تک کہ حضور کا گلا گھٹنے لگا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور عقبہ کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور کہا، تو شخص کو مار ڈالنا چاہتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور جو پروردگار کے پاس سے بہت سی نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ حضرات محترم، ہیثم نے اپنی مسند میں حضرت ابو بکر کی زبانی لکھا ہے کہ جنگ احد میں تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر منتشر ہو گئے، صرف میں تنہا وہ شخص تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا اور آپ کی حفاظت کی۔ ابن عساکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت اسلام میں 38 افراد داخل ہو چکے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لجاجت کے ساتھ عرض کیا، اب آپ اسلام کا علی اعلان اظہار فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ہماری جمعیت بہت کم ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی اصرار فرمایا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین برحق کا اعلان فرما دیا، اللہ کا حکم آیا اور دین حق کا آپ نے اعلان فرما دیا۔ اس کے بعد مسلمان مسجد سے ادھر ادھر منتشر ہو گئے، صرف اہل خاندان ہی مسجد میں رہ گئے۔ اس وقت والد ماجد نے کھڑے ہو کر ایک تقریر فرمائی اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ مشرکین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور مسجد میں موجود مسلمانوں کو بہت ایذا پہنچائی۔ حضرات محترم، ابن عساکر حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو ظاہر فرمایا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے۔ حضرات محترم، حضرت ابو بکر صدیق کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ آپ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ وہ پرہیزگار اور متقی ہے جو اپنا مال اسلام کے لیے اس مقصد سے خرچ کرتا ہے کہ وہ پاکیزہ ہو جائے۔ علماء مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، یہ آیت آپ ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع دیا ہے اتنا کسی کے بھی مال نے نہیں دیا۔ اس پر حضرت صدیق نے روتے ہوئے عرض کیا، حضور، میں اور میرا مال سب حضور ہی کا تو ہے۔ ایک حدیث حضرت عائشہ سے بھی اسی طرح آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے مال کو اپنے مال کی طرح خرچ فرمایا کرتے تھے۔ حضرات محترم، حضرت عائشہ سے مروی ہے جس روز حضرت ابو بکر مشرف باسلام ہوئے آپ کے پاس 40,000 دینار یا درہم موجود تھے۔ آپ نے یہ تمام مال اللہ کے رسول کے
کے ارشاد پر خرچ کر دیا۔ ابن عساکر نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ جس روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس مال میں سے صرف 5,000 درہم باقی رہ گئے تھے۔ آپ نے یہ تمام مال مسلمانوں کے آزاد کرانے اور اسلام کی مدد میں خرچ کر ڈالا تھا۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 ایسے مسلمانوں کو آزاد کرایا جن کے آقا ان کے مسلمان ہونے کی بنا پر ان پر دردناک عذاب دیا کرتے تھے اور ان کو سخت ترین عذاب دیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں چند باتیں تھیں جو ہم نے جانا۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد ہم حضرت ابو بکر صدیق کے علم و فضل کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا زیادہ علم عطا فرمایا تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔